کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو، اور بے شک اللہ جل جلالہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ آپ فلاح چاہتے ہو تو چپکے سے عبادت کرتے جاؤ، لیکن استقامت چاہتے ہو تو استقامت صرف جلوے میں ہی ہے، اور جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی پیر کامل کے دم سے ہے۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ اپنے دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے جو انسان بات کی مار سے نہیں مرا وہ لات کی مار سے کیا مرے گا، یعنی حیادار کسی کی کہی ہوئی بات سے ہی مر جاتا ہے، لیکن بے حیاؤں پر لاتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ جس انسان کی روح سے جھگڑا ختم ہو جائے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے ہی سے ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود شریف پڑھا، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ پکی خبر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آمد سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری آمد سے پہلے بھی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ کسی کو چپ کی مار نہیں مارنی چاہیے، ہمیشہ گفتگو کر کے تعلق ختم کرنا چاہیے۔ فرمان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور صاحب عقیدہ انسان مسبب پر ایمان رکھتا ہے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا دل نہیں ہوا کرتا۔ اچھا کام کرو اور پھر اسے سمندر میں پھینک دو۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔
آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ تسبیح کہتی ہے فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیر۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا ہے، اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ پاک اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ فرمان غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، ریاکار منافق دنیا کو دین کے عوض اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے صالحین کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے اور ان کا لباس پہنتا ہے، مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ فرمان سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، شرک صرف بت پرستی ہی کا نام نہیں بلکہ خواہشات نفس کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا اور آخرت کی کسی چیز کو بھی چاہنا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا غیر ہے۔ فرمان غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سہیل نسب صرف اہل تقویٰ ہیں۔ فرمان غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، ریا، نفاق اور تکبر شیطان کے تیر ہیں جس سے وہ انسانی دل پر تیر اندازی کرتا ہے۔ فرمان سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ عمرہ سے باوقار طریقے سے مل اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کے اسباب و ذرائع سے دور رہنے والا حکم الہی کا احترام کرتا ہے۔ فرمان سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ فرمان حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب آئینہ قلب صاف ہو جائے تو چشم قلب کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ اللہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چینٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے، کڑوے آنسو بہا کر اس کے عاشقوں کے حلقے میں کیوں نہ داخل ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہہ نکلے اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ امام حسن عکسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو جو آزمائش کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آدمی کہتا ہے مال میرا، مال میرا، اور اے آدمی تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کیا، یا پہنا اور پرانا کیا، یا صدقہ کر کے آگے آخرت کے لیے چلا دیا۔ اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان کے والد انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے جو میرا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اس جیسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اسے اس بیٹے سے بھی واپس لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے پناہ مانگتے: ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی نشست کے بعد اٹھیں اور اس نشست میں اللہ کا ذکر نہ ہو، تو وہاں سے ان کا اٹھنا مردار گدھے کی مانند ہے اور ان پر حسرت و افسوس ہے۔ مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ پاک کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون، کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور جواب میں رب اس کے سامنے پورا قرآن رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تم نے مجھ سے کی ہے۔ یعنی انسان قرآن کو حق کی تلاش کے لیے سمجھ کر پڑھے۔ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ مجھ میں اب کلام کی ہمت نہیں رہی، اگر کوئی چیز خاموشی سے بھی زیادہ پرسکون ہوتی تو میں ضرور کرتی۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک خدا سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھی بات جو بھی کہے لے لو، خواہ وہ شخص خود اس بات پر عمل نہ بھی کرتا ہو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر انسان وہیں دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام محدثہ ہے، اور محدثہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس سے ملائک گفتگو کرتے ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مکان میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے سے افلاس دور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنہوں نے جنگ خندق میں جب یہودی مسلمان عورتوں کے خیموں کے قریب آ رہے تھے تو تلوار نکال کر ایک یہودی کا سر قلم کر کے ان کی طرف پھینک دیا۔ یہودی ڈر کر خیموں کے قریب نہیں آئے۔ جادو کی تاریخ انتہائی پرانی ہے، یہ انسانوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جادو کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اسی طرح ان پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے، یعنی دعوت و رسالت کے وقت سے ہی انسانوں کے درمیان جادو موجود تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں کہا کہ دریا میں عصا مارو؟ بغیر عصا مارے بھی اللہ پاک راستہ بنا سکتا تھا۔ اللہ محنت اور کوشش کو پسند کرتا ہے۔ عصا اٹھا کر مارنے میں محنت اور کوشش تھی، راستہ اللہ نے ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو جنات دیکھنے کی پاور دیتا تو انسان دنیا میں نہیں رہ پاتے، خوف اور دہشت سے مر جاتے۔ جنات آپ کے آس پاس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اس سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ فرمان زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ فرمان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی اور محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتے، انہیں اپنا رشتہ دار نہ سمجھو۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا فوائد ہیں تو خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا کمال عقل اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ پیر اور فقیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پیر کی پشت رب کی طرف اور وہ دنیا کے پیچھے ہوتا ہے، اور فقیر کی پشت دنیا کی طرف اور وہ اپنے رب کے پیچھے ہوتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا خود ایک مجرم بننے کے مترادف ہے۔ پاگل عورت ہے، ایسا سن کر بھی اس عورت نے گھر کو گھر بنایا، پاگل خانہ نہیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مسلسل کیل کی طرح چبھنے لگے تو ہتھوڑی بنو اور اسے ٹھوک دو۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلاً کتے، سانپ وغیرہ کی شکلیں۔ جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کے بارے میں بتا دیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بابا بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اصل میں یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ آپ کا ہمزاد ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اسے سب معلوم ہے آپ کیا کیا کرتے آئے ہو۔ یہ جادوگر کو سب بتا دیتا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہو، یہ گزری ہوئی باتیں بتا سکتا ہے۔ جو عامل آپ کی والدہ کا نام پوچھے تو سمجھ جائیں یہ بابا جادوگر ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ جادوگر نعوذ باللہ ناپاک چیزوں سے قرآنی آیات لکھتے ہیں جو شیطان کرواتا ہے، اور شیطان جنات اس کی مدد کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ قصائی ہڈی توڑ کر اس لیے پھینک دیتے ہیں کہ جادوگر اس ہڈی کا استعمال جادو کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ اگر کہیں سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو پھر دیدار حق ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ کسی اور کے کہنے پر دیدار نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی بات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پالو گے، مایوس نہ ہونا، یہ کفر ہے۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ مہمان کا انتظار کرو،
تو پھر آپ کی درویشی پکی ہو جائے گی۔ اللہ کریم کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے لیے بے ضرر ہو جانا اور اس کا پھر لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو جانا۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ یونیورسٹی شیکسپیئر کا علم تو دے سکتی ہے، لیکن شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے عدل کے بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کے اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کوئی عمل درمیان سے شروع نہیں ہوتا، اللہ پتہ نہیں کب سے درود بھیجتا جا رہا ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شور کو۔ امیر شہر کا فرمان ماننے والے قلم فروش ذہانت کی بات کرتے ہیں، میں ان کے حال پہ روں تو کیوں نہ روں یار، یہاں جو چور امانت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھی جو میری نفس ایک لمحہ سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا، قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے حکیم کے نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو آباد کر رکھا ہے وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ خدا کے بھی دشمن ہیں اور اس کے بندوں کے بھی دشمن ہیں۔ یاد رکھ کہ نفس و شیطان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور دونوں کافر ہیں۔ جو آدمی نفس کو قید کر لیتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ قوم عشق سب سے نرالی قوم ہے، کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم، قبیلے یا کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، کم سونا۔ عشق کی بازی ایسی بازی ہے کہ جسے فرشتے بھی کھیلنے پر راضی نہیں۔